سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سورہ کہف کا 5واں رکوع اور 15ویں پارے کا 17واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کیجئے کہ کافر اور مومن اس میں غور کر کے اپنا اپنا انجام سمجھیں۔ یعنی یہ واقعہ ایک مثال ہے جس سے غور کر کے مومن بھی اپنا مقام سمجھ لیتا ہے اور کافر بھی اپنا انجام سمجھ سکتا ہے۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے، یعنی کافر کو، یعنی 2 مرد تھے، اس میں سے ایک کافر ایک مومن۔ کافر مالدار تھا اور اس کو انگوروں کے 2 باغ اللہ تعالی نے دیے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی۔ یعنی یہ باغ اس طرح کا تھا کہ چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے، جس سے یہ باغ چھپا ہوا تھا۔ بیچ میں بہت بڑی کھیتی تھی جس میں قسم قسم کی فصلیں تھیں، اور دائیں اور بائیں انگوروں کے باغات تھے۔ یعنی انہیں نہایت بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنے پھل لائے۔ ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کچھ کمی نہ دی، یعنی خوب بہار آئی، باغوں میں پھل اچھی طرح لگے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہائی۔ کسی بھی باغ کی ترقی کے لیے پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان باغوں میں پانی کی نہر بھی بہہ رہی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور وہ پھل رکھتا تھا، یعنی باغ والا اس کے علاوہ اور بھی انگوروں اور کھجوروں کے علاوہ اور بھی پھل رکھتا تھا اس باغ میں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ سے مراد یہ ہے، اور وہ پھل رکھتا تھا، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ باغ والا اموال کثیرہ رکھتا تھا، یعنی سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور ہر قسم کی چیزیں رکھتا تھا۔ فقال لصاحبی وهو يحاوره، تو اپنے ساتھی سے بولا اور وہ اس سے رد و بدل کرتا تھا، یعنی مومن سے، ایماندار سے کافر کہنے لگا، اور اس کا یہ کہنا اطراء کر تھا، اپنے مال پر فخر کر کے غرور و تکبر کے ساتھ وہ کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں، یعنی میرا کنبہ خاندان قبیلہ بڑا ہے، ملازم، خدمتگار، نوکر چاکر، غلام بہت ہیں۔ ودخل جنتہ، اور اپنے باغ میں گیا اور مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ساتھ لے گیا، وہاں اس کو افتخاراً ہر طرف لیے پھرا اور غرور و تکبر کرتے ہوئے ہر چیز دکھائی۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا، یعنی اس حال میں باغ میں داخل ہوا کہ اپنی جان پر وہ ظلم کرنے والا تھا، کفر کے ساتھ گیا، باغ کی زینت اور زیبائش، رونق اور بہار دیکھ کر مغرور ہو گیا۔ قال، بولا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو، یعنی میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا، میں تو مر جاؤں گا، لیکن یہ باغ کبھی فنا نہیں ہوگا، میرے بعد میرے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، تو تا قیامت میری نسلوں کے لیے، میرے خاندان کے لیے باغ قائم و دائم رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر ابدا کا لفظ ہے، چونکہ کافر تھا، یہ قیامت کو نہیں مانتا تھا، تو اس کا عقیدہ یہ تھا کہ دنیا کبھی فنا ہی نہیں ہوگی۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ ابدا سے مراد ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ باغ رہے گا
اور میری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ وما اظن الساعة قائمة، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا، مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میرا گمان تو یہ ہے کہ دنیا ہمیشہ رہے گی، میرا باغ ہمیشہ رہے گا اور قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن جیسا تیرا گمان ہے اگر ایسا ہوا بھی تو چونکہ دنیا میں نے تجھ سے بہترین جگہ پائی ہے تو آخرت میں بھی میں تجھ سے بہتر باغ پاؤں گا۔ قال له صاحبه، اس کے ساتھی نے اس سے کہا، وهو يحاوره، اور وہ اس سے رد و بدل کرتا تھا، یعنی اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھیر کرتے ہوئے جواب دیا، یعنی اس کے اعتراض کا مسلمان نے جواب دیا۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، یعنی کیا تو رب کا انکار کرتا ہے۔ ثم من نطفۃ، پھر نتھرے پانی کی بوند سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ٹھیک مرد کیا، تجھے عقل دی، تجھے بالغ کیا، تجھے جوان کیا، قوت دی، طاقت دی، تجھے اتنا مال دیا، یہ سب کچھ پا کر تو کافر ہو گیا۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا، یعنی جب تو باغ میں گیا تو تجھے کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے چاہا، یعنی یہ باغ، یہ ساری بہاریں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، جو اللہ نے چاہا تھا کیا۔ لا قوت، کوئی طاقت نہیں، الا باللہ، مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو دیکھ کر یہ کہہ دے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو نظر بد سے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس جملے میں عاجزی کا اظہار بھی ہے۔ عام طور پہ لوگ اس کی معنی کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ہم معنی پہ غور کریں تو کتنا پیارا جملہ ہے، اور کتنا پیارا جملہ ہمیں سکھایا گیا، اسلام کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں۔ ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، یعنی جو ہے رب کی عطا سے ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو حضرت شط الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس کے تحت لکھتے ہیں، اگر تو باغ دیکھ کر ما شاء اللہ کہتا اور اعتراف کرتا کہ یہ باغ اور اس کے تمام محاصل و منافع اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے فضل و کرم سے ہیں، اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، چاہے اس کو آباد رکھے چاہے ویران کرے، ایسا کہتا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوتا، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ یہاں ضمناً یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی کسی چیز کی تعریف کرے، مثلا آپ کی تعریف کرے اور وہ ماشاء اللہ نہ کہے، تو آپ خود ہی کہہ دیا کریں اس کے سامنے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی مطلب میرا اس میں کیا کمال ہے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے اپنے سے مال اور اولاد میں کم دیکھتا ہے، اس وجہ سے تکبر میں مبتلا تھا، اور تو اپنے آپ کو اس وجہ سے بڑا سمجھتا تھا، تو سن
فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے، دنیا میں یا آخرت میں۔ اگر دنیا میں ملے گا تو اچھا ملے گا، ورنہ آخرت میں تو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو وہ پٹ پر میدان ہو کر رہ جائے، یعنی وہ ایسا میدان بن جائے جو چکنا ہو، جس پر پاؤں پھسلتے ہوں، ہر چیز کا نام و نشان مٹ جائے، اللہ اس پر قادر ہے۔ او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی زمین میں دھس جائے، نیچے چلا جائے، کسی طرح نکالا نہ جا سکے۔ فلن تستطیع له طلبا، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور وہ باغ ہلاک ہو گیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے اور باغ بالکل ویران ہو گیا، اس میں سبزے کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا حسرت کی وجہ سے، شرمندگی اور پشیمانی کی وجہ سے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی، یعنی جو پیسے خرچ کیے تھے، جو محنت کی تھی، اس کے ضائع ہونے پر یہ افسوس کرنے لگا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ باغ اپنی ٹیٹوں پر گرا ہوا تھا، چھپڑیوں پر گرا ہوا تھا۔ یہاں عروشیہ کا لفظ ہے، عروش جو ہے وہ چھت کو بھی کہتے ہیں، اور عروش جو ہے وہ چھپڑے کو بھی کہتے ہیں۔ باغ میں چونکہ انگور کا باغ تھا اور انگور کی بیلیں ہوتی ہیں، اگر انگور کی بیل کو اوپر نہ کیا جائے تو وہ مٹی سے لگی رہتی ہے، تو اس کے لیے چھپڑے بنائے جاتے ہیں اور بیل جو ہے وہ چھپڑے پر چڑھا دی جاتی ہے۔ تو اس کا باغ اس طرح تھا، تو وہ سارے چھپڑے گرے ہوئے تھے۔ اس حال کو پہنچ کر اس کافر کو مومن کی نصیحت یاد آئی۔ اب اس نے یہ سمجھا کہ یہ اس کے کفر اور سرکشی کا نتیجہ ہے۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہہ رہا ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، یعنی اللہ کے عذاب سے اسے بچاتی۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا کہ ضائع شدہ چیز کو واپس کر سکتا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں کھلتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے، یعنی ایسے حالات میں یہ بات واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ حقیقی اختیار تو اللہ کا ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا اچھا ہے۔ اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اس کا انجام سب سے اچھا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ جو ثواب دے گا وہ بہت ہی افضل اور اعلیٰ ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، سورہ کہف کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ یوں تو قرآن کی ہر آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ انسان نہ اپنے حسن پر، نہ اپنی تندرستی پر، نہ اپنی جوانی پر،
نہ اپنے مال پر، نہ اپنے بچوں پر، نہ اپنے عہدے منصب پر، نہ اپنی شہرت پر، کسی چیز پر غرور نہ کرے، بلکہ وہی تصور رکھے یہ سب میرے رب کا فضل ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ جب اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، شکر کرے، استغفار کرے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔